کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، ایام حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا وہ ہے اذن ایک تکلیف ایک بیماری، فاعتزلوا پس تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض ایام حیض میں، یعنی خاص تعلق ان کے ساتھ نہ رکھو، ولا تقربوہن اور تم قریب نہ جاؤ ان کے، یعنی اس خاص تعلق میں، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ وہ پاک ہو لیں، فَإِذَا پس جب تطہرن وہ خوب پاک صاف ہو لیں یعنی نہا لیں غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ یا جیسا کہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ان اللہ یقیناً اللہ یحب پسند کرتا ہے التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ اور وہ پسند کرتا ہے المتطہرین خوب پاک صاف ہونے والوں کو یا پاک صاف رہنے والوں کو۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثن کھیتیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جہاں سے یا جیسے، شئتم تم چاہو جب تم چاہو، وقدموا اور آگے کرو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان رکھو، انکم یہ کہ تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اور تم نہ ٹھہراؤ اللہ کو عرضتاً ڈھال، یعنی اللہ کو بطور ڈھال کے اختیار نہ کرو، لِأَیْمَانِکُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا اللہ تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، تو یہ اللہ کو ڈھال بنا لیا اس نے، جو اللہ نے حکم دیا تھا صلہ رحمی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھنے کا، تو اس نے اس کے خلاف ہی اللہ کو ہی ڈھال بنا لیا۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ تم نہ ٹھہراؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ ڈھال اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا اور تم اصلاح نہیں کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع اور اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرتا تمہارا، اللہ تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا، باللغو بے فائدہ سے، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے معاملے میں، لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما اس پر جو کہ کسبت کمایا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی کہ دل کا فعل نیت کرنا ہے، تو جس نیت کے ساتھ کوئی فعل کیا گیا ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اس پر جو کہ کمایا ہے تمہارے دلوں نے، جو دل میں تمہارے نیت تھی، واللہ غفور اور اللہ بہت بخشنے والا، حلیم بردبار ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یولون جو ایلا کرتے ہیں، الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کہتے ہیں اپنی بیوی سے الگ رہنا، دور رہنا، اس کی قسم کھا لینا، للذین ان لوگوں کے لیے، یولون جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار میں رہنا ہے، اربعات اشہر 4 مہینے، 4 مہینے انتظار کیا جائے گا کہ وہ شخص اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اگر وہ یعنی نہیں کرتا تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی جو ہے نا وہ آدمی کو یعنی طلب کرے، فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ پلٹیں، فَإِنَّ اللَّهَ
فَإِن فَاؤوا یعنی جنہوں نے ایلا کر لیا ہے، اگر وہ پلٹ آتے ہیں یعنی اپنی قسم توڑ دیتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔ وَإِن اور اگر عَزَمُوا انہوں نے عزم کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، الطلاق طلاق کا، یعنی 4 مہینے بعد قاضی نے بلا لیا اور اس نے ان کے سامنے یعنی طلاق کا پختہ ارادہ یعنی طلاق کے ارادے کا اظہار کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن وہ روکے رکھیں گی، انتظار میں رکھیں گی، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء 3 قروء تک، 3 حیض آنے تک، یعنی 3 وقفے حیض کے گزر جائیں۔ وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے، لَهُنَّ ان کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو کہ پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں، ان کننا اگر وہ ہیں، یؤمننا کہ وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، آخرت پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے، بعول بعل کی جمع ہے، اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹا دینے کے، یعنی عورتوں کو شوہروں کی جانب واپس لوٹا دیا جائے تو یہ شوہر زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک اس میں، ذالک کا جو اشارہ ہے یہ ایک طلاق رجعی کی جانب ہے، یعنی اگر کسی نے ایک طلاق رجعی دی ہے تو وہ اس میں شوہر جو ہے حقدار ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے۔ ان ارادو اگر وہ چاہیں، اصلاح کرنا، یعنی جو عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نئے نکاح کے مہر کے۔ وَلَهُنَّ اور یہ عدت جو قروء کا لفظ ہے، احناف کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے، جبکہ شوافع طہر مراد لیتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان کے اوپر یعنی عورتوں کے اوپر، درجۃ ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے، واللہ عزیز۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثلو مانند ہے، الذی جو علیہن ان پر ہے، یعنی ان عورتوں کا بھی حق اسی طرح ہے جس طرح کہ ان کی ذمہ داری ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان کے اوپر، درجہ ایک درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔